ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد العبد المعيد ورسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك صلى اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان و ملت برادران ایمان، آج کی مجلس اعزا بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اور اسی سلسلے سے مجھے چند باتیں امام کی سیرت طیبہ کے سلسلے سے مقدمتاً ایک آیت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہوئے اس لیے مختصر وقت میں چند باتیں ہیں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آ رہی سورہ انفطار کی آیات ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے جس کی بنیاد پر تجھے غرور و تکبر کیا۔ تیرا پروردگار وہ ہے الذی خلقک فسواک، تیرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے مساوات کے ساتھ تجھے خلق کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے۔ اور پروردگار عالم نے یہاں پر انسان کے سلسلے سے کہ تجھے کس بات نے دھوکہ دیا ہے جو تجھے غرور و تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، یہ کہنے کے بعد پروردگار عالم نے فوراً اپنی خالقیت کو بیان کیا، اور خالقیت کو بیان کرنے کے بعد اس رب کریم نے یہ آواز دی ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس زمین پر غرور کرنے کا، تکبر کرنے کا، اکڑ کر چلنے کا، اس لیے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہماری عطا ہے۔ بس میری طرف عزیزان گرامی جو چند باتیں ہیں وہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے آواز دی ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہماری عطا ہے، ہم نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ ہماری عطا ہے، تمہارا اپنے پاس کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، غرور و تکبر کا حق تو جب ہوتا کہ جب انسان کے پاس خود جو کچھ بھی تھا وہ انسان کا اپنا ہوتا، لیکن انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کی عطا ہے، اس رب کریم کی دی ہوئی عطا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ سب اس رب کریم کی طرف سے ہے۔ ہم چل رہے ہیں، ان پیروں کی قوت اللہ نے عطا کی ہے، ان ہاتھوں کی قوت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، دیکھنے کی بصارت کی قوت پروردگار عالم نے دی ہے، یہ تکلم کی قوت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، یہ سننے کی طاقت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے۔ وہ رب کریم کتنا کریم ہے کہ بن مانگے اس انسان کو پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کر دیا۔ توجہ دیجیے گا، آج کی مناسبت سے فقرہ کروں تمہید سے گزرنے کے لیے، وہ پروردگار عالم جس نے بن مانگے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہو، تو اگر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے تو وہ ہمیں کیا نہ دے گا۔ ایک صلوات بھیجنا پر محمد
محمد وہ پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، مساوات کے ساتھ خلق کیا ہے، اللہ جی خلقہ کا فسوا کا فعادلہ کا، اور پھر اس کے بعد جو لفظ ہے فعادلہ کا، ہم نے اس انسان کو عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عدل کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خلقت انسانی میں، جسم انسانی میں جو شے جس جگہ کے لائق تھی اس کو اس جگہ پر رکھا، ہاتھوں کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا، آنکھوں کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا، زبان کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا، دہن کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا، ناک کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا، کانوں کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا۔ اس کو کہا جاتا ہے پروردگار عالم نے عدل کے اعتبار سے خلقت انسانی کو خلق کیا، ہاتھوں کو مرتب کیا مساوات کے ساتھ، ہاتھوں کو مرتب کیا مساوات کے ساتھ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کی جو جگہ تھی وہاں پہ رکھا، پیروں کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا، دل کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا، آنکھوں کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھا۔ رب کریم آواز دے رہا ہے ہم نے اس انسان کو عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آج تک آدم سے لے کر آج تک کسی نے یہ اشکال کیا، یہ اعتراض کیا کہ آنکھیں یہاں نہیں پیچھے ہونا چاہیے تھی، دل سینے میں نہیں سر میں ہونا چاہیے تھا، دماغ سر میں نہیں سینے میں ہونا چاہیے تھا، پیر نیچے نہیں اوپر ہونے چاہیے تھے، ہاتھ اوپر نہیں نیچے ہونے چاہیے تھے؟ کسی نے اعتراض کیا؟ یہ اعتراض نہ کرنا بتا رہا ہے کہ خلقت انسانی میں پروردگار عالم نے کوئی عیب نہیں رکھا ہے، کوئی نقص نہیں رکھا ہے، اس کو عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کتنا عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ ہر شے اپنے توازن کے ساتھ ہے۔ ہاتھوں کی جتنی لمبائی ہونا چاہیے تھی جسم کے اعتبار سے اتنی ہے، لیکن خدا نخواستہ ایک ہاتھ لمبا ہو جائے اور ایک چھوٹا رہ جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ ایک پیر لمبا ہو جائے اور ایک اپنی جگہ رہ جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ انسان چلنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے گا، اس لیے کہ جب ایک پیر لمبا ہوگا اور ایک چھوٹا ہوگا تو انسان چل نہیں پائے گا۔ لیکن اگر جس میں انسانی میں ایک پیر لمبا ہو جائے ایک چھوٹا رہ جائے، ایک ہاتھ لمبا ہو جائے ایک چھوٹے رہ جائے، ایک آنکھ موٹی ہو جائے اور ایک چھوٹی رہ جائے تو انسان کیسے لگے گا؟ کارٹون کی شکل میں لگے گا۔ لہذا اس پروردگار عالم نے آواز دی ہم نے مساوات کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اس انسان کو خلق کیا ہے تاکہ یہ انسان اپنے جسم کو دیکھے اور جسم کو دیکھنے کے بعد ہماری عدالت کو پہچانے۔ توجہ دیجیے گا، ہماری عدالت کو پہچانے۔ وہ پروردگار عالم آواز دے رہا ہے جس کے جسم کو ہم نے مساوات کے ساتھ خلق کیا ہے، عدل کے ساتھ خلق کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی روح بھی عدل کے ساتھ زندگی گزارے۔ توجہ دیجیے گا، انسان عدالت کے ساتھ زندگی گزارے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے جسم کو اچھا بنایا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی روح کو اچھا بنائیں۔ یہی بنیاد ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ہے اے انسان، پروردگار عالم نے تجھے کتنی حسین شکل عطا کی ہے، کتنی بہترین صورت عطا کی ہے۔ اب وہ پروردگار تجھ سے یہی چاہتا ہے جب ہم نے تجھے صورت اچھی دی ہے تو تو اپنی سیرت کو اچھا بنا لے۔ گرامی، تو وہ پروردگار ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نیک زندگی گزارے۔ لہذا خلقت انسانی میں پروردگار عالم نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ توجہ دیجیے گا، میں حجت خدا تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے اور آپ کی سیرت طیبہ کے سلسلے سے ہے، جو چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے۔ توجہ دیجیے گا، لہذا پروردگار عالم نے خلقت انسانی میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ اب سورہ ملک کے اندر آواز آتی ہے، توجہ دیجیے گا، انسانی خلقت میں سورہ انفطار کی یہ 3 آیتیں جس میں پروردگار عالم نے آواز دی کہ ہم نے انسان کی خلقت میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ اب پروردگار عالم سورہ ملک میں آواز دے رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے تلے اوپر 7 آسمان پیدا کیے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ کیا تم نے رحمان کی خلقت میں کوئی نقص دیکھا، کوئی عیب دیکھا، کوئی کسر دیکھی، کوئی کمی دیکھی؟ آسمان میں کوئی سوراخ نظر آیا؟ ہل تری من فطور؟ کیا تم نے آسمان کے اندر کوئی سوراخ دیکھا ہے، کوئی نقص دیکھا ہے، کوئی کمی دیکھی ہے؟ فارجع البصر، تو بس تم اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، بس تم پھر دوبارہ اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھو تو تمہاری آنکھیں دیکھتے دیکھتے تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ لیکن پروردگار عالم کے نظام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ انفطار میں آواز دے کے خلقت انسانی میں کوئی عیب نہیں رکھا۔
پھر پروردگار عالم سورہ ملک میں آواز دے رہا ہے کہ ہمارے نظام میں اس کائنات کو جو ہم نے خلق کیا ہے اس کائنات کے نظام میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. میں امت مسلمہ سے اور ہر انسان سے جو صاحب عقل ہے اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا اتنا تو بتا دے کہ جو انسان کی خلقت میں کسی طرح کا پروردگار عالم نے عیب نہ رکھا ہو. اس نظام کائنات کو جس اللہ نے بنایا ہے, پروردگار عالم نے بنایا ہے, اس نظام کائنات میں پروردگار عالم نے کوئی عیب نہیں رکھا. تو جب انسان کی خلقت میں کوئی عیب نہیں ہے, نظام کائنات میں کوئی عیب نہیں ہے, تو اس کا چلانے والا بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. سمجھیے گا, جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو, جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو. لہذا اب یہ نظام پروردگار چلتا کیسے ہے؟ توجہ دیجیے گا, یہ جو نظام کائنات ہے یہ کیسے چلتا ہے, یہ نظام پروردگار چل کیسے رہا ہے. علامہ امام فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر فقرہ لکھا ہے. توجہ دیجیے گا کہ یہ نظام پروردگار جو چلتا ہے وہ اللہ کی حجت کے ذریعے سے چلتا ہے. کے ذریعے سے چلتا ہے, اللہ کی حجت کے ذریعے سے. حجت کسے کہا جاتا ہے؟ میں کسی مجلس میں اس کی تفسیر بیان کر چکا ہوں. حجت رسول کو بھی حجت کہا جاتا ہے, نبی کو بھی حجت کہا جاتا ہے, امام کو بھی حجت کہا جاتا ہے, اس کے خلیفہ کو بھی حجت کہا جاتا ہے. توجہ دیجیے گا, یہ جو عہدے پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں کہ خلیفہ میں بنانے والا ہوں, نبی میں بنانے والا ہوں, رسول میں بنانے والا ہوں, امام میں بنانے والا ہوں, یہ جتنے بھی عادی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے, یہ سب کون ہے؟ حجت ہے. توجہ دیجیے گا, یہ سب حجت ہے. اب امام فخر رازی کہتے ہیں کہ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ اللہ کی حجت کے ذریعے سے چل رہا ہے. توجہ دیجیے گا, یعنی حجت پروردگار اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام کائنات ہے تو لہذا حجت کا ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا حجت کسے کہتے ہیں, تو وہ لکھتے ہیں الحجت من یقوم بذاتہ و یقوم الخلق علی وجہہ. حجت اسے کہا جاتا ہے جو اپنی ذات میں قائم ہو اور پوری کائنات اس کے سبب سے قائم ہو. توجہ دیجیے گا, یعنی حجت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات قائم ہو اور وہ خود اپنی ذات میں بذات ہی اپنی ذات میں خود قائم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ امام فخر رازی کے یہ فقرے بتا رہے ہیں کہ یہ نظام کائنات باقی ہے تو حجت کے ذریعے سے, اور حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو اور پوری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہو. تو ہم دنیا سے یہی تو کہتے ہیں کہ آج بھی ایک ہمارا قائم ہے جو پردہ قائم میں ہے, جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات قائم ہے. ایک سلام اسی قائم کے پدر بزرگوار کا تذکرہ ہے. توجہ دیجیے, اسی قائم کے پدر بزرگوار کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ دنیا نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے حجت خدا اس دنیا میں نہ آ سکے اور امام حسن عسکری کو شہید کر دیا جائے. یہاں تک کہ محفوظ کر دیا گیا کہ ایک کوٹری کے اندر اپنے محل میں حاکم وقت نے اپنے محل میں ایک کوٹری کے اندر محبوس کر دیا, قید کر دیا, تاکہ یہ اپنے گھر والوں سے نہ مل پائیں. اور جب یہ اپنے گھر والوں سے نہ مل پائیں گے تو حجت خدا کا وجود اس دنیا میں نہ آ پائے گا. عزیزان گرامی, وہ پروردگار عالم وہ مالک حقیقی ہے. وہ جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں پلوا سکتا ہے تو اس وقت کے موسیٰ کو اس دنیا میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ پروردگار جب چاہے جیسے چاہے اپنے ہادی کو اس دنیا میں بھیج سکتا ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ دنیا ان کے اسی کمالات کی بنیاد پر, ائمہ اطہار علیہ السلام کے اسی کمالات کی بنیاد پر دشمن اسی بات پر تھی کہ حکومت ہمارے ہاتھوں میں ہے, لوگوں کے سروں پر حکومت ہم کر رہے ہیں اور دلوں پر حکومت ان اہل بیت اطہار کی. سب سے بڑا حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ ہم سروں پر حکومت ہم کر رہے ہیں, دلوں پر حکومت یہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, میں فقرہ کہا کرتا ہوں, کسی کی حکومت نہیں ہوتی ہے, حکومت اس کی ہوتی ہے جو صاحب فضل ہو, جو صاحب کرم ہو, جو صاحب کردار ہو, جو صاحب سیرت ہو. اس لیے کہ تلوار سے سر کو جھکا دینا وقتی طور پر ہوتا ہے, اپنے کردار سے کسی کے سر کو جھکا دینا اس کو سیرت کردار کہا جاتا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. لہذا اہل بیت اطہار نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے سروں کو جھکایا ہے اور بتایا ہے کہ جو اس کردار کو قبول کر لے گا وہ بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی, وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت عالیہ میں ان باتوں کو گزارش کرتا. اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ آج دین قائم ہے,
قرآن اگر محفوظ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس ذکر کو اسی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, اللہ خود حفاظت کے لے دیا تو اس نے کچھ وسیلے بنائے. دیجیے میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا اللہ آیا ہمیں بتانے کے لیے نماز کیسے پڑھیں؟ روزہ ہم رکھتے ہیں, کیا اللہ آیا ہمیں بتانے کے لیے کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ نہیں, اس نے وسیلے بنائے. وہ وسیلے کیا ہیں؟ حامی ہیں. اسی طریقے سے رسول اسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ اطاعتی و اہل بیتی. دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ قرآن ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہے. جان گرامی, یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے متماسک ہیں, جدا نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اسی لیے کہ جب بارش ہوتا ہے وہی قرآن کی حفاظت کرتا ہے. مشہور روایت ہے یہ امام کے سلسلے سے کہ اسحاق کندی, اس نے قرآن کریم کی کچھ آیات کو لیا, لینے کے بعد اس سے اپنے مطلب کے اعتبار سے آیتوں کو ترجمہ تفسیر اور اپنے مطلب سے چند الفاظ کو چند آیتوں کو جمع کیا. اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر بڑا تضاد ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اس نے قرآن کی مخالفت پوری ایک کتاب تحریر کر لی. اب جب لوگوں کو پتہ چلا تب کوئی نہیں تھا کہ جو جواب دے. ایک مرتبہ یہ بات امام کی خدمت تک پہنچی, اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ مسئلہ پہنچا کہ اس نے ایک پورے قرآن کی تضاد کے اوپر اور قرآن کے تضاد ہونے کے اوپر پوری کتاب اس نے لکھی ہے. لہٰذا امام کو جب یہ معلوم ہوا تو امام نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے شاگردوں کو بلایا, اور شاگرد کو اسحاق کندی کے شاگردوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں, کہا یہ بتاؤ کہ بھائی تمہارے استاد نے ایک کتاب لکھی ہے, تم لوگوں سے جواب نہیں دیا گیا. قرآن کی مخالفت پہ ایک انسان کتاب لکھ رہا ہے اور تم لوگ جواب نہ دے پائے. ایک مرتبہ وہ شاگرد کہتا ہے کہ ہم کیسے جواب دے پائے, ہماری ہمت نہیں ہے, مجال نہیں ہے کہ ہم کیسے جواب دے پائے. تو امام نے فرمایا کہ اسے جا کر میری طرف سے ایک سوال کرنا, اور وہ سوال یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم کرنا کہ تم نے جو مطالب اخذ کیے ہیں یہ تمہاری اپنے ذہن کی دین ہے یا پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی وحی ہوئی ہے, یا اس نے تم سے کہا ہے, کوئی فرشتہ تمہارے اوپر آیا ہے جس کی بنیاد پر یہ تم نے مطالب کو تحریر کیا ہے. میں جب شاگرد سے اسحاق کندی کے امام نے یہ فرمایا تو ایک مرتبہ یہ شاگرد پہنچا اپنے استاد یعنی اسحاق کندی کے درس میں, اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے یہ اشکال کیا. کہا سرکار آپ نے کتاب لکھی ہے, اور یہ جو کتاب ہے یہ کتاب آپ نے قرآن کے تضاد پر قرآن کی مخالفت میں لکھی ہے, تو یہ بتائیے جو آپ نے مطالب لکھے ہیں یہ آپ نے اپنی طرف سے ہیں یا کوئی فرشتہ آپ کے اوپر آیا اور وہ بتا کر گیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے؟ ایک مرتبہ اسحاق کندی نے یہ سوال کو سنا, حیران رہ گیا, ششدر رہ گیا. ایک مرتبہ کہتا تو میرے شاگرد میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں, یہ سوال تمہارے ذہن کی اپج نہیں ہے, یہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے, بتاؤ یہ بات کہی کس نے؟ تو پہلے تو اس نے کہا نہیں, میں نے بولا نہیں, تمہارے ذہن کی یہ بات نہیں ہے, تم میرے شاگرد میں تمہیں پہچانتا ہوں. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ سوال کروایا ہے. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ وہ کتاب لے کر آؤ. کتاب لے کر آیا, اس نے سارے اوراق کو دیا, جلا دیا, اور جلانے کے بعد کہتا ہے نہ میرے اوپر کوئی فرشتہ آیا ہے اور یہ میرے ذہن کی اوپر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے جو الفاظ نازل کیے ہیں, جو آیتیں نازل کی ہیں, جو جملات نازل کیے ہیں, ان کا صحیح مفہوم میں نہیں جانتا, میرا پروردگار ہی جانتا ہے. لہٰذا یہ جو مطالب ہیں میرے ذہن کے اوپر ہیں, لہٰذا اس نے اس کتاب کو جلا دیا. فقرہ کہنا چاہتا ہوں, قرآن کی عزت محفوظ رہ گئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ. ان کی وجہ سے کیوں؟ اس لیے کہ وارث قرآن ہے, اور وارث قرآن کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کرے. عزیزان گرامی, یہی بنیاد ہے کہ کتاب ہمیں دین بتاتی ہے اور محافظ دین اہل بیت کہلاتے ہیں. صلوات بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد. جلدی ایک دو واقعہ آپ کی خدمت آ جائے میں اور عرض کر دوں تاکہ میرے بچوں تک یہ بات پہنچ سکے, جو سن رہے ہیں ان تک یہ میرا میسج پہنچ سکے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مختصر سی زندگی, 28 سالہ زندگی, کتنی سی زندگی ہے؟ 28 سالہ زندگی, اور اس 28 سالہ زندگی میں کتنے مصائب اور آلام برداشت کیے ہیں وہ اس مختصر وقت میں برداشت یعنی میں بیان نہیں کر سکتا کہ مولا نے کتنے مصائب اور آلام برداشت کیے ہیں. آپ بس اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ جو بھی اپنے وقت کا حاکم ہوتا تھا وہ اہل بیت کے اوپر سب سے زیادہ اذیت دیا کرتا تھا. روایت ملتی ہے دیکھیں امام نے دین کی کیسے حفاظت کی. امام اب قید خانے میں ہیں, بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام قید خانے میں ہیں,
اور روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک عیسائی ہے اور قہر پڑا ہوا ہے شہر کے اندر، اور جب قہر پڑا ہوا ہے تو اب عالم یہ ہے کہ ایک عیسائی آیا، کئی سال گزر گئے، ایک عیسائی آیا، اس نے کہا کہ میں دعا کروں گا تو بارش ہونے لگے گی۔ نصرانی عیسائی آیا کہ میں دعا کروں گا بارش ہونے لگے گی۔ اب سارے مسلمان حیران پریشان ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہے، اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی دعا کرو۔ وہ آیا، اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے وہ فوراً بادل جو تھے وہ منڈ منڈ کے آنے لگے۔ یہ اطلاع امام تک پہنچائیں گے، اور کہا حاکم وقت نے کہ امام حسن عسکری کو فرزند رسول کو بلایا جائے۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، فقرہ کہا کرتا ہوں، یہ حاکم وقت اپنی مجبوری میں بلا رہا تھا، محبت میں نہیں بلا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر عیسائی نے بارش کرا دی اور ہم نہ کرا پائے تو دنیا یہ سمجھے گی کہ عیسائی مذہب حق ہے اور مسلمان اسلام جو ہے وہ حق نہیں ہے، لہذا لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے اور عیسائی کی طرف چلے جائیں گے، مذہب عیسیٰ کی طرف چلے جائیں گے، عیسائی ہو جائیں گے، لہذا ہماری حکومت خطرے میں چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے جب مسلمان نہیں ہوں گے تو ہم خلیفہ کس کے ہوں گے، ہم حاکم کس کے ہوں گے، لہذا اس خطرے کی بنیاد پر فرزند رسول کو بلایا۔ اسے دین کی محبت نہیں تھی، اسے اپنی حکومت اور اپنے تخت کی محبت تھی، لہذا فرزند رسول کو بلایا۔ کہا فرزند رسول توجہ دیجیے گا، آپ کے نانا کے دین کے اوپر وقت پڑا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ کے نانا کے دین پر وقت پڑا ہے، آپ اپنے نانا کے دین کو بچائیے۔ توجہ دیجیے گا، یعنی حاکم وقت نے یہ بتا دیا کہ دین فرزند رسول کا ہے، دین امام حسن عسکری علیہ السلام کے نانا کا ہے، ان کا دین نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، امام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یہ عیسائی ہے، نصرانی ہے، ایسے ایسے دعویٰ کر رہا ہے۔ کہا اس سے کہو دعا کرے۔ اب وہ آیا اور اس نے جیسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بادل امڑ کے آنے لگے۔ امام نے کہا ایک شخص سے کہ جاؤ اس کی انگلیوں میں جو کچھ ہے اسے نکالو۔ وہ شخص آگے بڑھا، ہو جانے کے بعد اس نے اس کی انگلیوں کو دیکھا ایک ہڈی ہے، چھوٹی سی ہڈی جو اس کے انگلیوں کے درمیان دبی ہوئی ہے۔ اس شخص نے نکالا، جیسے ہی نکالا تو وہ جو بادل آ رہے تھے وہ واپس ہو گئے۔ امام کی خدمت میں وہ ہڈی آئی، جب ہڈی آ جاتی ہے تو امام نے اس ہڈی کو دیکھا، کہتے ہیں کہ کسی ولی خدا کی ہڈی ہے۔ توجہ دیجیے گا، ولی خدا کی ہڈی ہے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہڈیوں کے ذریعے سے یہ پہچان لے کہ ولی خدا کی ہے یا کسی غیر کی ہے، اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جب مردوں کی ہڈیوں کو جانتا ہو تو کیا وہ زندوں کو نہیں جانتا ہے کہ کون ولی خدا ہے کون غیر ولی خدا ہے۔ توجہ دیجیے گا، امام نے اس ہڈی کو لیا، رکھا۔ اب امام کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہم دعا کرتے ہیں۔ آگے بڑھے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اب ہاتھوں کو بلند۔ اب جیسے ہاتھوں کا بلند ہونا تھا تو کہ بادل امڑ کے آنے لگے، لوگ ایک دم سے گئے اپنے گھروں کی طرف جائے کہ بارش ہونے والی ہے۔ امام نے کہا ٹھہرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، فلاں شہر کے لیے۔ پھر بادل آئے، کہا ٹھہرو، بھاگو مت، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فلاں جگہ کے لیے، یہ فلاں جگہ کے لیے۔ بادل آتے رہے، امام بتاتے رہے فلاں جگہ کے لیے، یہ فلاں جگہ کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بادل کس جگہ کے لیے معمور ہوا ہے، یہ بادل کس جگہ کے لیے معمور ہوا ہے۔ اور لاسٹ میں اب بادل آیا تو امام کہتے ہیں اب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، یہ تمہاری بستی کے لیے۔ اور اس کے بعد بارش ہوئی۔ امام نے بتایا، کہا سنو، جو ولی خدا ہوتے ہیں وہ جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو مشیت خدا رحمت سے چھوڑنے لگتی ہے۔ بارش ہوئی، قحط دور ہو گیا۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حاکم وقت اتنے مسائل و علام آپ کے اوپر ڈھا رہا ہے، مصیبتوں میں آپ ہیں، گرفتار ہیں، آپ قید خانے میں ہیں، آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا، اس کو رسوا ہونے دینا چاہیے تھا۔ امام چاہے جواب دے، اس کی رسوائی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دین الہی کو بچانا ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہمارا ہر عمل ہمارے پروردگار کے لیے۔ یہ ہمارے امام کا عمل ہے، یہ ہمارے امام کا کردار ہے، یہ امام ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ آواز دی ہے۔ جتنا کردار بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ مختصر یہ مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، امام کا کردار، امام کے زمانے میں کئی خلفائے عباسی گزرے ہیں اور سب نے اپنے اعتبار سے ظلم اٹھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کا دور 1.5 سال کا رہا، کسی کا 2 سال کا، 4 سال کا، لیکن جو بھی اپنے دور میں رہا وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ظلم کیا جائے۔ 10 والوں کہا جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ان کے اوپر
درندے چرن پرند یا مثلا جانور موذی جانور ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو. امام نے فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو درندے ہیں معصوم کے اوپر حملہ نہیں کرتے، معصوم کا گوشت کے اوپر آرام ہوتا ہے. حکیم وقت کو موقع ملا، کہا اب ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم انہیں درندوں کے سامنے شیروں کے سامنے لے جا کر کچھار میں ڈال دیں. اب اگر شیر ان کو پھاڑ ڈالیں گے تو ہمارا مقصود پورا ہو جائے گا. یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا، ہم نے امتحان کیا اور ہمیں کیا معلوم تھا کہ درندے ایسے پھاڑ دیں گے، ہم ان کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں. لہٰذا یہ سوچتے ہوئے ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم درندوں کے سامنے امام کو لے جا کر رکھ دیں. لہٰذا یہی ہوا کہ جہاں پر کچھار میں جہاں شیر رہتے تھے وہاں پر امام کو لایا گیا، دروازہ کھولا کہ آپ تشریف لے جائیے، درندے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. امام آگے بڑھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. امامت مطمئن تھی، جو تاریخ لکھتی ہے امامت مطمئن تھی، لیکن اس دور کی خلافت اور جو حاکم بنے ہوئے تھے وہ پریشان حال تھے کہ اب کیا ہوگا. تو وہ ایک طرح کا حوض یعنی گھیرا بنوایا گیا، نیچے تہخانہ زمین میں جسے کنواں کہا جاتا ہے، اور نیچے سے وہ دروازہ اور وہاں سے امام کو داخل کیا گیا. یہ سب اوپر سے دیکھ رہے ہیں، جن میں یہ خوشی ہے کہ اب شیر پھاڑ ڈالیں گے، اب شیر پھاڑ ڈالیں گے. لیکن روایت یہ بتاتی ہے جیسے امام داخل ہوئے تو وہ کئی دن کے بھوکے شیر جنہیں رکھا گیا تھا کہ انہیں بھوکا رکھا جائے تاکہ جلدی سے یہ حملہ کریں اور امام کا خاتمہ کر دیں. لیکن عزیزان گرامی، معصوم کی عصمت کو درندے پہچانتے ہیں، لیکن یہ درندہ صفت انسان نہیں پہچانتا ہے. جب ان لوگوں نے امام کے اوپر نگاہ کی دیکھا تو سارے کے سارے رام ہو گئے اور اپنے سروں پہ امام کے خطوں پر رکھ دیا. امام نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا. شاید میں فقرہ کہوں کہ یہ شیر، یہ درندے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم امام وقت کو پہچانتے ہیں. یہ انسان کتنے بد اخلاق ہے، اپنے وقت کو امام کو. مستعین باللہ کے زمانے کا واقعہ ہے، بعد میں بات آ رہی ہے، میں عرض کرتا چلوں. مستعین باللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک گھوڑا اپنے لیے مخصوص کیا تھا. پالا ایک زمانہ گزر گیا، چاہتا تھا کہ اس کے اوپر سواری کرے، لیکن گھوڑا ایسا جو سواری کرنے کے لیے جاتا وہ اسی کو ہلاک کر دیتا تھا، گرا دیتا تھا. اس نے سوچا کہ بہترین موقع ہے کہ امام کو بلایا گیا، فرزند رسول کو بلایا گیا. المختصر جب امام آئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس گھوڑے پر سواری کریں. امام نے کہا کہ تیری خواہش یہ ہے کہ ہم گھوڑے پر سواری کریں تو ہم سواری کرنے کے لیے تیار ہیں. امام آگے بڑھے، لگام پہنائی، امام گھوڑے پر سوار ہوئے. اب یہ حیرت زدہ ہے کہ جس نے اپنی پشت پر کسی کو نہ بیٹھنے دیا ہو اس کی پشت پر امام بیٹھے ہوئے. امام اس کی گھوڑے کی پشت پر بیٹھے، باقاعدہ اسے چکر دلایا، یعنی اس کے اوپر یہ سوار رہے، گھماتے رہے، کھڑا کیا. اور اس کے بعد اترے، کہا کوئی اور حاجت ہو تو بتا. یہ شرمندہ خاطر ہوا. میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، جو ایک گھوڑے کو مہار نہ کر سکے، جو حاکم وقت ایک گھوڑے کو مہار نہ کر سکے، وہ پورے مذہب حق کو کیسے مہار کر سکتا ہے، پوری انسانی کو کیسے مہار کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہمارے دور تھا کہ جن کے اوپر مسلسل جب پھنستے تھے جو بھی حاکم جہاں پر پھنستا تھا یہ فرزندان رسول کو بلایا جاتا تھا، یعنی ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کو بلایا جاتا تھا اور امام مدد کرتے تھے. روایتیں بتاتی ہیں معتمد باللہ کا زمانہ طویل زمانہ گزرا ہے، اس نے جب امام کے ان کمالات کو دیکھا تو برداشت نہ ہو پایا. وہی حکومت کا مزاج کہ یا زہر کے ذریعے سے یا تلوار کے ذریعے سے کسی نہ کسی سے کے ذریعے سے شہید کیا جائے. کھانے میں زہر ملایا. چند فقرے مسائل کو سن لیجیے اور زحمت کو تمام کر دو، اس لیے کہ آج شب شہادت ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے. اللہ اکبر. راوی بیان کرتا ہے روایت معتمد باللہ نے کھانے میں زہر ملوایا، اپنے خادم کو دیا اور دینے کے بعد کہتا ہے کہ جا کر فرزند رسول سے کہنا، امام حسن عسکری سے کہنا کہ یہ تمہارے لیے مخصوص ہے، تمہارے لیے مخصوص ہے، تمہارے لیے مخصوصاً بھیجا گیا ہے. خادم نے لا کر دیا. امام سے کہا کہ یہ آپ کے لیے مخصوصاً بھیجا گیا ہے، کھانا آپ ہی کو تناول کرنا. کھانا سامنے آیا، مولانا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام جانتے تھے اس کھانے کے اندر زہر. راوی بیان کرتا ہے کہ امام نے کھانا تناول فرمایا، زہر کے اثرات. حکومت کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ آپ نے کھانا تناول فرما لیا ہے، زہر کا اثر ہونے لگا ہے، تو حکومت اپنا ڈھونگ اور اپنے کو اچھا بنانے کے لیے فوراً طبیبوں کو بھیج دیے. کہا جا کر فرزند رسول کا علاج کرو. ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا ہے، کیسے طبیعت خراب ہوئی، اور حکیموں سے کہا گیا کہ بس یہ کہنا کہ عام طبیعت خراب ہے، کسی کو نہیں بتانا کہ ان کو زہر دیا گیا. لیکن عزیزان گرامی، یہ خادم جس کا نام عقید ہے،
बात है, आखिर इमाम ने कहा कि ये जो खाना था जिसे मैंने खाया है इसमें जहर है। काफी बात करते कि इमाम ने खुद बयान फरमाया कि इसमें जहर था जो मुझे दिया गया। अल्लाह अकबर। रिवायत बताती है चंद दिन या एक दो दिन इमाम हयात रहे और उसके बाद इस दुनिया से उसी जहर में रुखसत हो गया। रावी बयान करता है कि जब इमाम की शहादत वाक़ हुई तो करबला से बड़ी मिन्नत की रिवायत है, इसलिए कि इन इमाम के सराहने में भी इनका बेटा ज़ाहिरन मौजूद नहीं है। ज़ाहिरन हमारे इमाम हाजिर, हमें आज अपने इमाम हाजिर को पुरसा देना है और उनको पुरसा उनके पितर बुजुर्गवार का पुरसा देकर उनसे यही कहना है कि मौला हमारी सौदारी को कबूल फरमाइएगा, इसलिए कि इमाम ज़ाहिरन अपने बाबा के सराहने मौजूद नहीं है, मौजूद हैं लेकिन ज़ाहिरन मौजूद नहीं है। इसी तरीके से करबला का मैदान है कि इमाम सज्जाद हैं लेकिन बाबा के पास बाप का लाशा है, बेगोरो कफन पड़ा हुआ। रावी बयान करते हैं, रिवायत बताती है कि इमाम ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ और मखातिब में मिलता है, तारीख में मिलता है कि इमाम का जनाजा बड़ी धूमधाम के साथ उठाया गया, लेकिन शायद इमाम ज़माना ने सलाम किया हो करबला का रुख कर रहा है जद्दे अमजद हमें बख्श देना, माफ करना, इसलिए कि मेरे बाप का जनाजा बड़ा धूम से उठाया जा रहा है। आपका जनाजा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। अल्लाह अकबर। जनाजा उठा, लाया गया, नमाज जनाजा के लिए सफ़े बन गई हैं। इमाम के चचा आगे बढ़े ताकि नमाज पढ़ाएं, लेकिन इमाम आते हैं, दामन को पकड़ा, ए चचा आप पीछे हट जाइए, इसलिए कि इमाम की नमाज जनाजा सिर्फ इमाम पढ़ाता है। इमाम हाजिर आगे बढ़े, बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाई, बाबा को दफन किया, लेकिन अज़ादारों रिवायतें बताती हैं कि जब दफन कर रहे थे तो शायद करबला का रुख करके, इसलिए कि हमारे वही इमाम हैं जो आज तक करबला के शोहदा पर गिरिया कर रहे हैं, आज अपने बाबा पर गिरिया कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो ये तारीख 8 रबीउल अव्वल की है कि 8 रबीउल अव्वल का गम मनाया जाता है, उसकी बुनियाद यह है कि हमारे 11वें इमाम की शहादत है, लिहाजा इस बुनियाद पर इस गम को 8 रबीउल अव्वल तक बढ़ाया गया है। आज हमें अपने इमाम को पुरसा देना है, शायद इमाम आवाज दे कि हमने अपने बाबा को दफन तो कर दिया, लेकिन हाय करबला का मैदान था कि जहां कोई फातिमा के लाल का दफन करने वाला नहीं था। 3 दिन तक लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। रावी बयान करता है कि उसके बाद बीवियों को कैद किया गया और बीवियों को ले जाया गया, कभी बाजारे कूफा व शाम है, कभी जिंदान शाम है। और रिवायत बताती है कि उसके बाद साल भर के बाद जब कैद खाने से छूटकर ये दोबारा करबला चेहलुम मनाने के लिए आई है तो आपने भैया के कब्रों को देखा, ज़ैनब बेचैन हो गई है, मेरे माँ जाए, मैं बाजारे कुफा और शाम से घूम कर आ रही हूँ, ऐ मेरे भैया मैं कभी दरबारे शाम में गई हूँ, ऐ भैया कभी जिंदान में रही हूँ, कोई हमारे फुरसान हाल नहीं था। रावी बयान करता है ज़ैनब ने अपने माँ जाए पर गिरिया किया, लेकिन उसके बाद जब मदीने का रुख किया है तो मदीने के करीब जब पहुंचे तो रिवायत बताती है कि मदीने के बाहर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने काफिले को रोका। 3 दिन तक काफिला यहाँ पर रुका रहा, मदीने के लोग मदीने से बाहर आ गए, इमाम ने मरसिया पढ़ना शुरू किया, सबको पैगाम अपने बाबा के देने शुरू किए। वहां पर वो पैगाम भी दिया, ऐ मेरे बाबा के चाहने वालों, मेरे बाबा ने आखिरी पैगाम ये दिया था कि जब मदीने जाना और मेरे चाहने वाले आए तो उनको मेरा सलाम कह देना, उनसे कहना कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अजरकुम अल्लाह रिवायत बताती है कि उसके बाद ये मदीने में दाखिल हुए, लेकिन मक्तल लिखता है कि जनाब ज़ैनब नाना के मज़ार की तरफ बढ़ी, दरे रसूल पर, रोज़े रसूल पर आने के बाद आवाज देती है, ऐ मेरे नाना आपकी ज़ैनब लुट कर आ गई, ऐ मेरे नाना आपकी ज़ैनब आ रही है। रिवायत बताती है कि ज़ैनब रोज़े में दाखिल हुई और एक मर्तबा वो कुर्ता, वो अमामा कि जो इमाम हुसैन का था वो रोज़े रसूल की मरकज पर रखने के बाद आवाज देती है, ऐ मेरे नाना ये आपके हुसैन का अमामा है, ऐ मेरे नाना देखो मेरे पास वो पर असर के निशान है, लेकिन ऐ मेरे नाना मैं कैसे दिखाऊं, मैं किस तरह से दिखाऊं, इसलिए कि मैं गफीर है। ज़ैनब अपने नाना के मज़ार से लिपट गई, लेकिन मक्तल लिखता है कि अभी कुछ देर ना गुजरी थी कि जनाब सलमा आती है और आने के बाद आवाज देती है, ऐ मेरी बच्ची ज़ैनब, लेकिन जनाब ज़ैनब लिपट जाती है, ऐ नानी अम्मा हम लुट कर आ गए, मैं जब मदीने से गई थी तो भैया साथ था, मेरा अब्बास साथ था, मेरा अकबर साथ था,
ألا لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهرا وابيها وبالها وبنيها پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری سنت اور عبادت کو قبول فرما عالم ہمارے گناہوں سے کبیرہ کو معاف فرما کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد تجھے واسطہ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما ان کے محافظین کی حفاظت فرما ہمارے مراجع کرام کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں نیک راہ چلنے کی توفیق فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں حج زیارات سے مشرف فرما پروردگارہ جو مریض ان کو شفا کلی مرحمت فرما جو محفوظ ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما پروردگارہ جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد صالح عنایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا زمانہ پر آشوب ہے ہمارے ایمان کے ظہور میں تاجل فرما ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما یا رب العالمین اللهم صل على محمد